یہ جسم انسان کو اس کے مقام سے نیچے گھسیٹتا رہتا ہے، گھسیٹتا رہتا ہے، گھسیٹتا رہتا ہے، گھسیٹتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کو اس طرح سے تعبیر کیا، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک نہایت ہی اعلیٰ، نہایت ہی عمدہ پیمانے پر ایک نہایت ہی اعلیٰ مقام دے کر پیدا کیا، لیکن اس نے زندگی ایسی گزاری ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کہ اس زندگی کی وجہ سے پھر ہم نے سے تہ در تہ، تہ در تہ، ظلم در ظلم، تاریکی در تاریکی، بالکل جہنم کے کنارے پر پھینک دیا۔ اس نے زندگی ایسی گزاری۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو جہنم کی تہ میں پھینک دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ انسان جنہوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، فرمایا ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ تو انسان کا جسم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گرتا چلا جائے، گرتا چلا جائے، گرتا چلا جائے، اور روح کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسے صفات اور ایسے اخلاق اور ایسی زندگی گزارے کہ اوپر چلتا چلا جائے، اوپر چلا جائے، اوپر کہاں تک چلا جائے۔ انسان کا مقام اللہ نے اس وقت دکھایا انسان کو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور ایک مقام ایسا آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھے یہ کہا کہ آپ اور آگے چلیے، آپ اور آگے جائیے، اور اوپر جائیے۔ میں نے کہا جبرائیل ساتھ چلو، یہاں تک تو ساتھ آئے ہو، آگے بھی ساتھ چلو۔ فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل نے عرض کی آج میں اللہ کے جتنے قریب ہوا ہوں، جب سے میری تخلیق ہوئی ہے میں اتنا قریب اللہ سے نہیں ہوا، لیکن اس مقام سے ایک قدم بھی میں نے آگے گزارا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ مقام صرف آپ کا ہے، میرا یہ مقام نہیں ہے کہ اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھا سکوں۔ تو انسان کی روحانی صفات یہ چاہتی ہیں کہ وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو، اور انسان کا جسم یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز سے آزاد ہو کر ایسی زندگی گزارے کہ پھر جہنم کے گڑھے میں جا پڑے۔ اللہ نے روزہ ایک ایسی عبادت اسے عطا کی ہے جو عبادت انسان کو اس کا مقام بھی بتاتی ہے اور اس کے جسم کی خرابیوں کو بھی دور کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اگر انسان بھوکا رہتا ہے، انسان تین چیزوں کا خواہش میں پڑا رہتا ہے، دو چیزیں سمجھ لیجئے، کھانا پینا ایک ہی ہو گیا، اور دوسری خواہشات کی تکمیل، روزہ آیا اور روزے نے یہ بتایا کہ انسان تیرا مقام یہ نہیں ہے کہ تو صرف کھاتا اور پیتا رہے، تیرا یہ مقام نہیں ہے کہ تو خواتین کے ساتھ بس جنسی خواہشات کو پورا کرتا رہے، تیرا مقام کچھ اور ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ اللہ نے کھانے سے بھی منع کر دیا، پینے سے بھی منع کر دیا، اور جنسی خواہشات سے بھی روک دیا، اور بتایا کہ تیرا مقام یہ ہے کہ تم اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہو جا۔ تو سب سے پہلی چیز جو روزے نے انسان کی ضروری چیز تھی انسان کی، لیکن انسان اسے بھولا ہوا تھا اور کھانے اور پینے میں اتنا منہمک ہو گیا تھا کہ اپنی زندگی کا مقصد ہی اس نے کھانا اور پینے کو سمجھ لیا تھا۔ روزہ آیا اور روزے نے اسے ایک صفت عطا کی، وہ صفت کیا ہے کہ اپنے کھانے اور پینے کو ریگولیٹ کر لے، اپنے کھانے اور پینے کو اس طرح سے کر لے کہ اس کا کھانا اور پینا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بن جائے۔ جب اللہ چاہے تو کھائے، یہی ہوتا ہے نا، جب اللہ چاہتے ہیں، افطاری کا ٹائم ہے، آپ افطاری میں جلدی کیجئے، جلدی کھائیے، سحری تک کھاتے رہیے، لیکن سحری ہو گئی، اب افطاری تک نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی خواہش ہے، کیوں کہ یہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ تو انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت تھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اس چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے جو انسان کو عطا کیا ہے وہ روزہ ہے۔